تیرے بدلنے کے باوصف تجھ کو چاہا ہے، یہ اعتراف بھی شامل میرے گناہ میں ہے۔ ساری عمر کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ امید صرف اتنی روشنی رکھتی ہے کہ راہ دکھائی دیتی رہے، توقع ایسا الاؤ سلگاتی ہے کہ آنکھیں چندی آ جاتی ہیں۔ گزر جائے گا یہ دور بھی غالب، ذرا اطمینان تو رکھ، خوشی نہ ٹھہری تو غم کی کیا اوقات ہے۔ محبت میں روز بات کرنا ضروری نہیں، خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا ضروری ہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بنتے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ بھلا ماں کا بھی کوئی دن ہوتا ہے؟ ماں کے بغیر تو کوئی دن ہی نہیں ہوتا۔ وہ شخص جس کو حوصلے میں نے عطا کیے، واصف وہ میرے عزم کی توہین کر گیا۔ جب زندہ آدمی کا اندر مر جاتا ہے تو وہ بڑا خوش اخلاق اور شائستہ ہو جاتا ہے، اور شمع زندگی کے پروانے اس سے نور حاصل کرنے کے لیے دور دور سے اڑ کر آنے لگتے ہیں۔ غم زندگی تیری راہ میں، شب آرزو تیری چاہ میں، جو اجڑ گیا وہ بسا نہیں، جو بچھڑ گیا وہ ملا نہیں۔ چاہت، فکر، احترام، سادگی اور وفا، میری انہی عادتوں نے میرا تماشا بنا دیا۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل ضرور بنا دیں کہ کم از کم وہ 2 وقت کی روٹی اور ایک چھت کے لیے کسی درندے، جاہل اور ذہنی مریض کے ساتھ پوری زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوں۔ اچھی بیوی کے فرائض میں کہیں بھی مرد کے جوتے اور گالیاں کھانا شامل نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو جان نہ پائے تمام عمر، ہم ہی عجیب تھے کہ زمانہ عجیب تھا، کھونا تو خیر تھا ہی کسی دن اسے، مگر ایسے ہوا مزاج کا پانا عجیب تھا۔ کتنے برس لگے یہ جاننے میں کہ میرے اندر تیرا ہونا کیا ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ شام ہوتے ہی چاند میں روشنی نہیں آ جاتی، رات ہوتے ہی رات کی رانی مہک نہیں اٹھتی۔ شام اور روشنی کے بیچ، رات اور خوشبو کے بیچ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس کا ہماری زمین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس آسمانی لمحے نے اب ہمیں چھو لیا ہے۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں ایسے قبیلے میں پیدا ہوئی جہاں سوچ رکھنا جرائم میں شامل ہے، مگر قبیلے والوں سے بھول یہ ہوئی کہ انہوں نے مجھے پیدا ہوتے ہی زمین میں نہیں گاڑا، مگر وہ اپنی بھول سے بے خبر نہیں۔ سو اب میں ہوں، اور اپنے ہونے کی مجبوری کا یہ اندھا کنواں جس کے گرد گھومتے گھومتے میرے پاؤں پتھر کے ہو گئے ہیں اور آنکھیں پانی کی، کیونکہ میں نے اور لڑکیوں کی طرح کھوپے پہننے سے انکار کر دیا تھا، اور انکار کرنے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوا۔ جس معاشرے میں قدروں کے نمبر منسوخ ہو چکے ہوں اور درہم خودداری، دینار عزت نفس، کوڑیوں کے بھی مول نہ نکلے، وہاں نیکی کی نصرت کو کون آئے؟ وہاں تو سماعتیں بہری اور بصارتیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ لڑکیوں کے دماغ میں کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں، میں نے اپنے ذہن میں یہ کیلیں ٹھوکنے نہیں دیں۔ لڑکیوں کو انجانے خطروں سے ڈرایا جاتا ہے۔ بھئی دنیا کیا کہے گی؟ میں کہتی ہوں بکنے دو دنیا کو، سنو ہی مت۔ گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، دل پہ اتریں گے وہی خواب عذابوں کی طرح۔ یاد تو ہوں گی وہ باتیں تجھے اب بھی، لیکن شیلف میں رکھی ہوئی کتابوں کی طرح۔ ایک ہی شہر میں رہ کر جن کو اذن دید نہ ہو، یہی بہت ہے، ایک ہوا میں سانس تو لیتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کسی کی بے وفائی کا یقین آ جائے تو انسان اندر سے اجڑنے لگتا ہے۔ شاید
شاید انسان جڑنے لگتا ہے اور شاید جڑ ہی جاتے ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ زندگی تسلسل کا نام ہے، سب آگے بڑھتے ہیں، ٹوٹ کے ہم جڑ تو جاتے ہیں لیکن ویسے نہیں رہتے، گرہ پڑ جاتی ہے، اور جب گرہ ٹوٹتی ہے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ وقت اور حالات ایک ایک کر کے سب یاد آتے ہیں جو اس گرہ کا باعث بنے۔ مرد چاہے کتنا ہی ہوشیار اور چالاک ہو، عورت کا کھیل اس کے لیے ہمیشہ حقیقت بنا رہتا ہے۔ تیری خوشبو بچھڑ جانے سے پہلے میں اپنے آپ میں تجھ کو سمو لوں، وہ اب میری ضرورت بن گیا ہے، کہاں ممکن رہا اس سے نہ بولوں۔ عورت چاہے ہارورڈ کی پڑھی ہو یا ایک اپلے تھاپنے والی، اس کا مرد جب کسی دوسری طرف دھیان دیتا ہے تو اس کے اندر ایک میکانزم فوراً گھنٹی بجا دیتا ہے۔ اس بات کا پڑھے لکھے ہونے سے نہیں، ایک عورت ہونے سے تعلق ہے۔ ساتھ روتی تھی میرے ساتھ ہنسا کرتی تھی، وہ لڑکی جو میرے دل میں بسا کرتی تھی، میری چاہت کی طلبگار تھی اس درجے، وہ مصلی پہ نمازوں میں دعا کرتی تھی، ایک لمحے کا بچھڑنا بھی گوارا نہ تھا اس کو، روتے روتے وہ مجھے یہ کہا کرتی تھی، روگ دل کا جو لگا بیٹھی تھی انجانے میں، میری آغوش میں مرنے کی دعا کرتی تھی، بات قسمت کی تھی کہ دور ہو گئے ہم، ورنہ وہ مجھے اپنی تقدیر کہا کرتی تھی۔ میں 1000 بار ایسے عشق پر لعنت بھیجتا ہوں جو عشق اتنا آسان ہو کہ تم آنکھ کھولو اور محبوب تمہارے سامنے کھڑا ہو۔ میں ایسے محبوب منتخب نہیں کرتا جو آسان پسند اور نزدیک ہو۔ میرے لیے ان عورتوں میں کوئی کشش نہیں جو اپنا آپ تیزی سے ہر ایک کے سامنے آسان کتاب کی طرح ظاہر کر دیتی ہیں۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں مانگتے نہیں۔ محبت کرنے کی کوشش کرو، محبت پانے کی کوشش ظالم خونخوار ہے۔ محبت ملے گی تو شخصیت فرعون کی ہوگی، محبت کرو گے تو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا روپ اختیار کرنے لگو گے، ٹھنڈا، جاذب، پرسکون۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں تو شامل ہو سکتی ہیں۔ عورت بھی بڑی بے حس ہے، کوئی اس پر انتظار ٹھوستا نہیں، لیکن اس کی روح میں انتظار ہے۔ شاید وہ اس لیے راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس جنت میں لے جائے۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ مجھے ان سے محبت اس لیے ہوئی کہ یہ بہت خوبصورت تھے اور میں نہیں تھی، اور بانو کہتی میں نے نہیں، پہلے اشفاق صاحب نے مجھ سے محبت کی تھی۔ محبت ہوتی ہی وہ ہے جو کسی عرفہ والا انسان کو کسی گرے پڑے سے ہو۔ بے وفاؤں کو مارا نہیں جاتا، بے وفاؤں کو پچھتاوے کی زندگی دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کاش وہ یوں رہے مجھ میں جیسے مجھ کو گمان رہتا ہے۔ موت دیکھتی ہی رہ گئی، زندگی نے ہی مجھے مار دیا۔ اب تو درد سہنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے فراز، جب درد نہیں ملتا تو درد ہوتا ہے۔ اسی سے پوچھ لو عشق کی قیمت، ہم تو بھروسے میں بک گئے، ہم تو سہ چکے جانا، اب تم بھی اپنا دل بڑا رکھنا۔ اگر آپ کا چھوٹا سا کاروبار ہے، 2 وقت کی روٹی میسر ہے، شام کو بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کا وقت مل جاتا ہے، تو یقین جانیں آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے، وہیں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ خودکشی کے اکثر واقعات میں لوگ مرنا نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے درد مر جائیں۔ شرافت کی دنیا کا قصہ ہے خط، اب جیسی دنیا جیسے ہم۔ ہوائے دشت مجھے اب تو اجنبی نہ سمجھ، کہ اب تو بھول گئے راستے بکھر کے مجھے۔
کچھ اس لیے بھی میں اس سے بچھڑ گیا محسن، وہ دور دور سے دیکھے ٹھہر ٹھہر کے مجھے۔ کسی کو خاص کر کے بہت عام کر دینا، کسی سے پہروں باتیں اور صبح سے شام کر دینا، کسی کو بھولنا ایسے کہ جانتے نہ تھے، عجب ہے محبت کا خود انجام کر دینا۔ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں سے نہ الفت کی باتیں چھیڑ، ذکر مکان اچھا نہیں کسی بے گھر کے سامنے، جو عبرت سے نہیں سمجھے دلائل بھی نہ مانے تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ تیری بدلنے کے باوجود ہچکچاہا ہے، یہ اعتراف بھی شامل میرے گناہ میں ہے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بھول جانے میں ہے وہ ظالم بلا کا ماہر، یاد آنے پہ بھی آئے تو غضب یاد آئے۔ مل رہا ہے نہ کھو رہا ہے تو، کتنا دلچسپ ہو رہا ہے تو، اس شخص کے پہلو میں سکون کتنا ہے جبکہ گرجا نہیں مندر نہیں کعبہ بھی نہیں وہ۔ یہ دنیا ہے یار جس کے لیے مخلص رہو وہی منافق نکل آتا ہے۔ جا تجھے حشر تک مہلت دی، تجھ سے بدلہ میرا اللہ لے گا، پھر اس کے بعد کچھ نہ کھویا میں نے، وہ میری زندگی کا آخری خسارہ تھا۔ سلسلے جو وفا کے رکھتے ہیں، حوصلے انتہا کے رکھتے ہیں، ہم کبھی بد دعا نہیں دیتے، ہم سلیقے دعا کے رکھتے ہیں، ہم نہیں شکست کے قائل، ہم سفینے جلا کے رکھتے ہیں، ان کے دامن بھی جلتے دیکھے ہیں، وہ جو دامن بچا کے رکھتے ہیں۔ وہ میرے ضبط کا اندازہ کرنے آیا تھا، میں ہنس کے زخم نہ کھاتا تو اور کیا کرتا۔ ساتھ روتی تھی میرے ساتھ ہنسا کرتی تھی، وہ لڑکی جو میرے دل میں بسا کرتی تھی، میری چاہت کی طلبگار تھی اس درجے، وہ مسلے پہ نمازوں میں دعا کرتی تھی، ایک لمحے کا بچھڑنا بھی گوارا نہ تھا اس کو، روتے روتے وہ مجھے یہ کہا کرتی تھی، روگ دل کا جو لگا بیٹھی تھی انجانے میں، میری آغوش میں مرنے کی دعا کرتی تھی۔ بات قسمت کی تھی کہ دور ہو گئے ہم، ورنہ وہ مجھے اپنی تقدیر کہا کرتی تھی۔ وہ جو کہتا ہے مجھے بھول جاؤ، میں نے کوشش نہیں کی ہوگی کیا۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے، جو میں زہر اگلتا ہوں نا، ایک ناگن کو منہ لگایا تھا۔ عنایت ہم بھی جائیں تو کبھی واپس نہ آنا تم، جہاں پہ تم کو رکھا تھا وہیں ہم صبر رکھا ہے۔ تیری پل بھر کی دوستی محسن اس کو بدنام کر گئی ہوگی، جس کی یاد بے قرار کر رہی ہے وہی تو آنکھ سے آنسو بن کر ٹپک رہا ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جس کو آپ یاد کر رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو یاد کر رہا ہے۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں ہوتے۔ حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے، بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے۔ بتاؤ جس تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو، بنا سوچے خسارے کی تجارت کون کرتا ہے۔ ہمیں ہی غلط فہمی تھی کسی کے واسطے، ورنہ زمانے کے رواجوں سے بغاوت کون کرتا ہے۔ خدا نے صبر کرنے کی مجھے توفیق بخشی ہے، ارے جی بھر کے تڑپاؤ شکایت کون کرتا ہے۔
والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ ہم برے سہی تم اچھوں سے نبھاؤ۔ شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے، اسے سننے کی تکلیف نہ دو۔ خواب، خواہش اور لوگ جتنے کم ہوں اتنا اچھا ہے۔ جس پر اللہ پاک درود بھیج رہا ہے وہ غیر اللہ کیسے ہو گیا؟ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ جس چیز پہ آپ کو غرور ہے یا کم از کم فخر ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں لگا دیں، پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر آپ دل میں دعا مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ نورانی علم صرف یہ نہیں بتاتا کہ سبزہ و گل کہاں سے آتے ہیں، بلکہ وہ علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے۔ نورانی علم نشان منزل کا علم ہے، تزکیہ و حکمت کا علم ہے، الجھنوں سے نجات کا علم ہے، سراسر رحمان کا علم ہے۔ واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ذکر بتائیں جو پڑھا کروں۔ فرمایا طوطا جتنا مرضی ذکر کر لے طوطا طوطا ہی رہے گا۔ ذکر کرنے سے جنس تبدیل نہیں ہوتی، پہلے اپنے خیال اور نیت کی اصلاح کرو پھر ذکر کرو۔ پھر یہ کافی ہے کہ الحمدللہ استغفر اللہ، اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ تو میرے ساتھ جو کچھ کرتا ہے تیرا شکر ہے الحمدللہ، اور جو کچھ میں کرتا ہوں تو مجھے معاف کر استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس لیے کہ درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث ہے۔ اللہ کریم کی موجودگی کا احساس ایک ایسا خوف پیدا کرتا ہے، اس قسم کا میٹھا خوف کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سے یہ تعلق میری غلطی سے منقطع نہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے کائنات کا دکھانے کے لیے جو چیز افضل بنائی ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس کو وہ ذات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سمجھیں اسی کو اپنا نام پکارنے کی اجازت دیتے ہیں، دوسرا پکار نہیں سکتا، دوسرے کے لیے یہ بند ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیں، راز یہ ہے درود شریف پڑھنے والا خاص توجہ میں رکھا جاتا ہے۔ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کوئی فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ عطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت سے ہوتی ہے، جسے چاہیں جب چاہیں اپنا جلوہ عطا فرما دیں۔ آپ محبت میں اپنا سفر جاری رکھیں، درود شریف پڑھتے جائیں، دیدار کا تقاضا نہ کریں، کیونکہ یہ معاوضہ ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عطا فرمائیں تو یہ نوازش ہے۔ معاوضہ نہ مانگنا چاہیے، نوازش کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ شعراوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان درود شریف کی قدر جان لے تو پھر وہ روزانہ 1,00,000 بار درود شریف پڑھنے کو بھی زیادہ نہیں سمجھے گا، کیونکہ درود شریف میں محبت ہے، اور محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور محبت کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ درود شریف کے اندر محبت اور رحمت کا ایک عجیب نظام قائم ہے۔ آقا کریم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کا وعدہ ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں درود بھیجنے والا بنایا جائے۔ درود بھیجنے والا باوضو رہے تو بہت بہتر ہے، اور وہ ہم حال درود بھیجے تو بہت بہتر ہے، اور اس یاد میں رہے تو بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو دیکھنا،
پھر درود بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خیال میں رہنا، یہ ہے درود کی کیفیت۔ یہ نسخہ لکھ لو کتابوں میں کہ جس نے نظر عطا کی ہے، نظر کو نظارہ وہی عطا فرمائے گا۔ جس نے آپ کو ذہن عطا فرمایا ہے، خیال وہ خود ہی عطا فرمائے گا۔ جس نے دل عطا فرمایا ہے، وہ دلبر بھی عطا فرمائے گا۔ جس نے گلا عطا فرمایا ہے، وہ سامعین خود ہی پیدا کر دے گا۔ دعا کرو اللہ جل جلالہ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ جل جلالہ کی عبادت میں گزرے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ آپ کا ایمان ہی آپ کے مسکن روح کی تعمیر کرے گا۔ آپ جس کے متلاشی ہیں وہ بھی آپ کی تلاش میں ہے، لہذا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو کریں۔ چلا وہ آگ محبت کی میرے سینے میں، خیال غیر کا آئے تو راکھ ہو جاؤں۔ نہ ہے آواز کوئی، نہ کوئی تقریر باقی ہے، فقط کاغذ کا ٹکڑا ہوں، میری تحریر باقی ہے۔ آتش عشق وہ جہنم ہے جس میں فردوس کے نظارے ہیں۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ زندگی بھر خدا کا ڈھونڈا، من میں دیکھا، من میں پایا۔ کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ میں فقیری میں بھی ہوں کتنا قلندر دیکھو، دیکھنے والوں ذرا میرا مقدر دیکھو۔ جہان عشق کی تعلیم سے ہر شخص نہیں واقف، یہ ہے وہ علم جو مکتب میں سمجھایا نہیں جاتا۔ یاد مجھے دلیل کہ سب کچھ نہیں ہے تو، یا تو یقین کر کہ کہیں میں بھی نہیں ہوں۔ حسرت و ارما کا دل سے ہر نشان جاتا رہے، جس میں ہو تیری رضا میری خوشی ایسی تو ہو۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، سجدوں کو تمہارے لیے چنا جاتا ہے۔ شریعت سر جھکانا ہے، طریقت دل لگانا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ تہجد کے سجدوں کا دگنا صلہ مل گیا، میں کیا مانگوں اور مجھے تو خدا مل گیا۔ محبت کیا ہے سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، ٹوٹے تو مقدر پر ملے تو جنت۔ یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہو۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ آپ کسی انسان کا دل تب تک دکھا سکتے ہو جب تک وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ بعض اوقات ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنسنا، مسکرانا اور جینا پڑتا ہے جو ہماری پیٹھ پیچھے ہماری صرف اور صرف برائیاں ہی کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے رب مل جائے گا۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔
فجر اور عصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تہجد، جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ خدا اور سجدہ، اگر انسان سے سجدوں کی توفیق چھین لی جائے تو سمجھ لو خدا ناراض ہے۔ جنت کی پہلی صبح، جنت کی پہلی مہمان نوازی، جنت میں رشتہ داروں سے ملاقات، جنت میں اللہ کا دیدار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، کیا نظارہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ہر حال میں شکر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اللہ پاک شکر گزاروں سے بہت محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے، کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ نظر بد کی اہم علامات: کسی کام میں ماہر ہونا، اسے کرتے ہوئے بیمار ہو جانا یا سست پڑ جانا، وقت کی پابندی نہ کرنا، کاروبار منصب عہدے کا برباد ہو جانا، عورتوں کے بال گرنا، دوستوں یا رشتہ داروں سے ملنے سے نفرت کرنا، نیک اعمال سے دور بھاگنا، بدن میں درد کا گھومنا، سر میں درد رہنا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، دل کا دھڑکنا اور بے چین ہو جانا، سست رہنا، کام کی طاقت نہ ہونا، جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، بغیر کسی وجہ کے رونا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کا احساس کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر محبت کی، ہر تعلق کی، ہر رشتے کی، ہر انسان کی، پھر پتہ کیا بچتا ہے؟ وہ رب کی ذات جس کی نہ محبت کم ہوتی ہے نہ وہ آپ سے کبھی منہ موڑتا ہے، وہ ایک ہی تو ہے، ہاں وہ بس میرا اللہ ہے۔ ہو کر پھل نہ بھی دے سایہ ضرور دیتا ہے، کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔
لہجے بھی موسموں کی طرح ہیں، وقت اور جگہ دیکھ کر بدل جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک ہی وقت ایک ہی جگہ یہ بھی دو متضاد کیفیات میں سامنے آتے ہیں، جیسے ایک ساتھ دھوپ اور چھایا ہو، جیسے سمندر کے کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان اندیکھی آڑ ہو، اور پھر کڑوا تو میٹھے سے مل ہی نہیں سکتا نا۔ میں اگر انتخاب کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا، اس لیے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہو جائے گی، بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا دل کیا چاہتا ہے۔ ہم ہر رشتے کو کھونے کے ڈر سے اس کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں اور رون دیے جاتے ہیں۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب نے فرمایا، انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لیے جا رہا ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، اگر تم خوش ہو تو شور مت مچاؤ، کیونکہ اداسی کچی نیند سوتی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے میں ایک بیکار شخصیت ہوں، مجھ میں کچھ بھی ڈھنگ کا نہیں ہے، نہ ہی مجھے کسی کا دل جیتنا آتا ہے اور نہ ہی کسی سے تعلق نبھانا آتا ہے، مجھ میں کچھ بھی خاص نہیں ہے، میں عام سے بھی عام ہوں، میری ضرورت کسی کو بھی نہیں، نہ ہی میں کسی کی کہانی کا اہم کردار ہوں، میں نے دیکھا ہے میرے بغیر بھی سب مکمل ہیں اور شاید بہترین بھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ میری وفائیں مسترد کرنے کا ڈھیر شکریہ، وہ تو اداس بھی نہیں جن کے لیے مرے ہو تم۔ کسی کو خاص کر کے بہت عام کر دینا، کسی سے پہروں باتیں اور صبح سے شام کر دینا، کسی کو بھولنا ایسے کہ جانتے نہ تھے، عجب ہے محبت کا خود انجام کر دینا۔ خوش رہنا ہی بہتر ہے اس زمانے میں، لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ یہ حادثہ تجھے شاید اداس کر دے گا کہ میرے ساتھ ہی مرتی ہے تیرے ہجر کی شام۔ کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے تم پہ یقین کر کے اس میں جینا سکھاؤ۔ جو بھی کیجئے تمام کیجئے، چھوڑ دیجئے یا تھام لیجئے۔ پر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت، خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتوں کی دلیل ہے۔ شک تھا کہ مجھے شک تھا اس پہ، مجھے شک تھا کہ میرا حق تھا اس پہ، اسے جانا تھا مجھے رونا تھا یہی ہونا تھا، اسے پتا تھا دل کس حد تک تھا اس پہ۔ خدا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ ان ہیں لب بستہ ہیں دلگیر ہیں غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ سر لگتا ہے کہ میری اذیت ختم ہو رہی ہے، میں تمہیں بھولتی جا رہی ہوں، پھر پتہ نہیں کیسے تم یاد آ جاتے ہو، میں واپس اسی جگہ پر آ جاتی ہوں جہاں خود کو یقین دلایا ہوتا ہے کہ آج تمہیں بالکل یاد نہیں کروں گی، آج کسی سے تمہاری کوئی بات نہیں کروں گی، میں تو کسی سے بھی کچھ نہیں کہتی، پر پتہ نہیں کیسے تم یاد آ جاتے ہو، بس یاد آ جاتے ہو۔ تہجد وہ نماز ہے یار جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر فیقوں کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی،
نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو. انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا. تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور لوگوں سے تو ویسے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان عیبوں کو چھپانے کے معاملے میں کچا اور عیاں کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے. یہ بس اللہ ہی ہے جو پردہ رکھتا ہے. شکر کیا کریں کہ انسان خدا نہیں ہے، ورنہ نہ یہ کائنات رہتی یا نہ کوئی انسان رہتا. انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، راحت ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا. روٹتا ہے تو بہت جلدی معاف ہو جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے. اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے. ایسے دوستی ہو جائے نا تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے. آخری سانس تک یار تیرے ہیں، دل پہ سارے اختیار تیرے ہیں. تم آؤ تو نیند نہیں آتی، نیند آئے تو سارے خواب تیرے ہیں. ہمارے ہاں تو جو روٹھے اسے مناتے ہیں، تمہارے یہاں نہیں ایسا رواج. حیرت ہے تم دل بھی دکھاتے ہو اور چاہتے ہو ضمیر بھی نہ کرے احتجاج. حیرت ہے زندگی نے ایک بات سکھا دی ہے، ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے. وہ اگر وقت پر نہ کیے جائیں تو وہ اندر پڑے پڑے سوکھ جاتے ہیں، بالکل سوکھے پتے کی طرح. یہ سوکھے ہوئے الفاظ اندر ہی اندر چھپتے ہیں، کبھی روح سے کبھی جسم سے ٹکرا کر بچتے ہیں، شور مچاتے ہیں لیکن باہر نہیں نکل سکتے، اور وہیں ٹکرا ٹکرا کر دم توڑ دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ انسان کا وجود بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ملا کر مرجھا جاتا ہے. آئے برے لمحات کو آسانی سے نہیں بھلایا جا سکتا. جیسے کسی برے خواب کو انسان اپنے دماغ سے نکالنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، ایسے ہی ہر بری یاد کو مٹانے میں بھی وقت لگتا ہے. کتنا وقت یہ کوئی نہیں جانتا. ہاں مگر وقت لگتا ہے، وقت ایک امید بھی ہے اور ایک طویل سفر بھی. کبھی دل چاہتا ہے کہ وقت واپس پلٹ جائے. جس دن تم مجھ سے ملے تھے میں کبھی تمہیں اپنی زندگی میں آنے ہی نہ دوں، اپنے گھر کے دروازے تم پر بند کر دوں، تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دوں. کاش وقت واپس پلٹ سکتا اور میں کبھی تمہیں خود تک پہنچنے ہی نہ دیتی. کاش اگر کوئی انسان آپ سے میٹھے لہجے میں بات کرے تو آپ فوراً سمجھ جائیں. کوئی بھی شخص جس قدر میٹھا لہجہ اپناتا ہے وہ اندر سے آپ کے لیے اتنا ہی کڑوا ہوتا ہے. آپ اس میٹھے لہجے کی مٹھاس میں گم نہ ہو جائیں، کیونکہ بعض دفعہ حد سے زیادہ میٹھا بہت نقصان دیتا ہے. اللہ سے رابطہ قائم رہے تو ہی زندگی گزر سکتی ہے، سارے سکون کے پل واپس آ سکتے ہیں. اللہ سے رابطہ ٹوٹنے کا مطلب ہے آپ کا سکون بھی چلا گیا. کبھی کبھی انسان اتنا ٹوٹ چکا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، اس سے بھی اپنی باتیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے شکوہ کرتا رہتا ہے. اللہ سے دور ہونے کے بعد وہ اور بھی برے حالات کی طرف چلا جاتا ہے. اندھیرے اس کے اندر بھر جاتے ہیں، اپنے آپ سے لڑتا ہے، پر ہر بار اذیت بڑھتی ہے اور پھر تھک ہار کر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اور اللہ کی طرف لوٹ آنا ہی اس کی روح کو سکون دے جاتا ہے. زندگی میں انسان کو ہمیشہ اپنی سننی چاہیے، لوگوں کی نہیں. زندگی کا سفر خود طے کرنا پڑتا ہے. ایک انسان زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی خوشی اور سکون کس چیز میں ہے. جب انسان لوگوں کی سن کر، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا. لوگ تو رائے دے کر چلے جاتے ہیں، پھر پیچھے صرف بے سکونی اور طویل سفر بچ جاتا ہے جو اس انسان نے لوگوں کے کہنے پر اپنے لیے منتخب کیا ہوتا ہے. منزلیں بھی اس کی تھیں، راستہ بھی اس
اس کا تھا، ایک میں اکیلا تھا، فاصلہ بھی اس کا تھا، ساتھ ساتھ چلنے کی سوچ بھی اسی کی تھی، راستہ بدلنے کا فیصلہ بھی اس کا تھا۔ کیوں آج میں اکیلا ہوں دل سوال کرتا ہے، لوگ تو اسی کے تھے، کیا خدا بھی اس کا تھا؟ میں ایک ایسا رازدان ڈھونڈ رہی ہوں جس کے ماضی نے اسے توڑ دیا ہو، جس کی خواہشات دم توڑ چکی ہوں، جو جینا بھول چکا ہو، جسے دھوکوں نے نوچ لیا ہو، جو انسان کی صورت میں زندہ لاش ہو، اور میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے بہت سے تعلقات ہوتے ہیں اور ان میں کچھ ایسے مخصوص تعلق ہوتے ہیں جن کو کھونے سے ڈر لگتا ہے، جن کی ہم ہر حال میں حفاظت کرتے ہیں، جن کو ایک مسلسل وقت دیتے ہیں، جن کو احساس دلاتے ہیں کہ وہ اہم ہے ہمارے لیے، جن کے بغیر دل اداس رہتا ہے، اور پھر یوں ہوتا ہے یہ تعلق خاص نہیں رہتے، کھو جاتے ہیں، محفوظ نہیں رہ پاتے، پھر آخر وقت نہیں بچتا مسلسل دینے کو، اور احساس دلاتے دلاتے تھک جاتے ہیں، جن کو کھو کے دل پھر صبر کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ سب جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ بہت بھاگی تھی تیرے پیچھے، ہاں مگر اب تھک چکی ہوں، بہت روئی تھی میں تیرے لیے، ہاں مگر اب صبر کر چکی ہوں، تیرے حوصلے بہت بلند تھے مجھے چھوڑ جانے کے، ہاں تیری ہی خوشی کے لیے چپ ہو چکی ہوں، بہت لڑی تھی میں اپنے رب سے تیرے لیے، مگر اب اللہ کی رضا میں راضی ہو چکی ہوں، ہاں اب میں تھک چکی ہوں، صبر کا سفر طے کر چکی ہوں، چھوڑ کر سب وعدوں کو، قسموں کو، ارادوں کو، تو آئینہ دیکھ اور بتا میری پسند کیسی ہے۔ تم جانتے ہو مجھے کیا پسند ہے؟ برستی بارش، سمندر کی لہریں، پھولوں کی خوشبو، چاندنی راتیں، اچھی شاعری، اور سب سے زیادہ اس تحریر کا پہلا لفظ۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا اپنے آپ سے۔ چیخنے لگ گئی اندر کی اداسی مجھ میں نے رو رو کے تجھے نہ پکارا یارا، میں تو اب بھی ہوں تیری آنکھ سے اوجھل منظر، تو اب بھی ہے مجھے جان سے پیارا یارا۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو محبتوں کی سمت، ہائے میری تو ایک طرفہ تھی، خواب دیکھنے کی عمر میں تلخیاں دیکھی ہے میں نے، زندگی جینے کی عمر میں زندگی کو گھسیٹا ہے میں نے۔ شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، سنو تم خاص ہو عبادتوں جیسے، اٹھتے ہاتھوں کی مانگی دعا جیسے، کتابوں میں لکھے خوبصورت الفاظ جیسے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتی ہی قبول ہو جاتی ہے۔ مخلصی سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے، اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تب بھی اسے اچھے الفاظ دے سکتے ہیں، الفاظ لہجہ نہیں تاثیر رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاک کمائی ہے، اس لیے تم اپنی اولاد کی کمائی سے بلا تکلف کھاؤ۔ تارے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، رات کو زیادہ نہ سویا کرو، کیونکہ شب بھر سونے والا بروز قیامت فقیر ہوگا۔ جتنی بھی مانگی میں نے دعائیں آہستہ آہستہ روبرو ہونے لگیں، جتنی بھی کی میں نے صدائیں آہستہ آہستہ قبول ہونے لگیں، جتنی بھی تھیں ساری تکلیفیں آہستہ آہستہ تفریق ہونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی جنت دنیا میں دیکھنے کا شوق ہو تو ماں کی گود میں سو کر دیکھو۔ ظالم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔
مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ رزق اللہ کے حکم سے ہے، چاہے آسمان سے اتارے یا زمین سے دے، بس انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پر کامل یقین رکھے۔ جس زخم سے خون نہیں نکلتا وہ اکثر اپنوں کا ہی دیا ہوتا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن ادب سے وہ محروم تھا۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی اللہ رب العزت کی محتاج ہیں۔ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ میری ماں کبھی وہ روٹھ جاتی ہے، کبھی وہ پیار کرتی ہے، محبت اس طرح مجھ کو ہزاروں بار کرتی ہے، سلا کر گود میں اپنا اڑھاتی ہے مجھے آنچل۔ وہ میری ماں ہے جو مجھ سے بہت ہی پیار کرتی ہے۔ مائیں مرتی نہیں، مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں، ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔ لیکن میں بس اتنی سی دعا مانگ لینا، کوئی گھر ماں کے بنا نہ ہو اور کوئی ماں بنا گھر کے نہ ہو۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ والدین سر پر ہوں تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کی بادشاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا: اے اللہ میں سوال کرتا ہوں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چینٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے۔ نکاح شیشہ ہے اور طلاق سنگ، شیشے پر پتھر خوشی سے پھینکے یا جبر سے یا خود ہاتھ سے چھوٹ پڑے، شیشہ ہر طرح ٹوٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رشتہ رکھو تو سچا ورنہ الوداع ہی اچھا۔ بدتمیز خطرناک نہیں ہوتے، میٹھی چڑیاں خطرناک ہوتی ہیں۔ منافق کی 100 زبانیں ہوتی ہیں۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ حج مہنگا ہے تو کیا ہوا، نماز مفت ہے وہ پڑھ لو۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہے۔ زندگی کے کچھ سچ آنسو جتا دیتے ہیں درد کیسا ہے، بے رخی بتا دیتی ہے ہمدرد کیسا ہے، گھمنڈ بتا دیتا ہے کتنا پیسہ ہے، تمیز بتا دیتی ہے خاندان کیسا ہے، باتیں بتا دیتی ہیں انسان کیسا ہے، بحث بتا دیتی ہے بے وقوف کتنا ہے، ٹھوکر بتا دیتی ہے دھیان کتنا ہے، نظریں بتا دیتی ہیں نیت کیسی ہے۔ وہ نام تھا بدل گیا، میں شام تھا ڈھل گیا، وہ نظر تھی جھک گئی، میں تصور تھا مٹ گیا، وہ اشک تھا بہہ گیا، میں درد تھا سہ گیا، وہ چاند تھا چھپ گیا، میں بادل تھا برس گیا، وہ طوفان تھا گزر گیا، میں انسان تھا بکھر گیا۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو، کچھ لوگوں سے ناراض ہو کر بھی انہیں کی فکر ہوتی ہے۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، کسی کا کٹتا نہیں، کسی کو ملتا نہیں۔ ہم دنیا سے الگ نہیں، ہماری دنیا ہی الگ ہے۔
میں نے دیکھا ہے دل کے دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے. اتنی قسمیں نہ کھاؤ، گھبرا کر جاؤ، ہم اعتبار کرتے ہیں. اب بھی آ جاؤ، کچھ نہیں بگڑا، اب بھی ہم انتظار کرتے ہیں. کبھی دل کرتا ہے نا کہ ہم دنیا سے چھپ جائیں، نہ آنکھوں میں کوئی منظر، نہ دل میں خواہش باقی، نہ دلکش خواب پلکوں پر، نہ امیدیں نگاہوں میں، نہ پاؤں میں سفر کوئی، نہ آسیں دل کو بہلائیں، رگوں میں دوڑتے آنسو، کہیں تو اب ٹھہر جائیں، گرے پتوں کے بستر پر چلو ایک نیند سو جائیں. کہو وہ ہجر کیسا تھا، کبھی چھو کر اسے دیکھا تو تم نے کیا بھلا پایا. کہا بس آگ جیسا تھا، اسے چھو کر تو اپنی روح تن من جلا آئے. کہو وہ وصل کیسا تھا، تمہیں جب چھو لیا اس نے تو کیا احساس جاگا تھا. کہا ایک راستے جیسا جدھر سے بس گزرنا تھا، مکان لیکن بنا آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے غصے کا گھونٹ محض خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پیا، اس نے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز نہیں پی. اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے. اللہ آپ کو ہر غم و فکر، دکھ درد، آفات و مشکلات، بلیات، فکروں، پریشانیوں اور بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. ایسا طالب علم جو سوال پوچھتا ہے وہ 5 منٹ کے لیے بے وقوف رہتا ہے، لیکن جو نہیں پوچھتا وہ زندگی بھر بے وقوف رہتا ہے. محبت میں اجڑے لوگ یقین کیجئے کم سوتے ہیں، زیادہ روتے ہیں. ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں. اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول دیا، اسے دھوکہ دے دیا. لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کا نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو. خواب، خواہش اور لوگ جتنے کم ہوں اتنا اچھا ہے. کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنا بوریا بستر لے کر چائے کے کپ میں بسیرا کر لیں. جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا وہ غم میں بھی مسکرائے گا، دنیا سے چھپائے گا، فقط اللہ کو سب بتائے گا، سجدے میں جھکتا جائے گا، اندر سے ٹوٹ کر بھی جڑتا جائے گا. وہ ہر کام دعا سے کروائے گا، وہ سراپا یقین بن جائے گا. اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ. کاش میں لوٹ جاؤں بچپن کی وادی میں، نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی ضروری تھا. زندگی میں 2 لوگوں کا بہت خیال رکھنا. ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا، یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، یعنی تمہاری ماں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے نیکی کی نیت کی لیکن اس نیکی کا وقوع نہیں ہوا، تب بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. نفرت وہ چیز ہے جسے لمحے میں محسوس کیا جاتا ہے، اور محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے. ربی انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما. انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا. یادوں میں تیری یاد تھی، کیا یاد تھی کچھ یاد نہیں، تیری یاد میں سب بھول گئے، کیا بھول گئے کچھ یاد نہیں، بس یاد ہو تم، صرف یاد ہو تم، کیوں یاد ہو تم، کچھ یاد نہیں. چھوٹی سی زندگی ہے، ہر حال میں خوش رہو. جو چہرہ پاس نہ ہو اس کی آواز میں خوش رہو. کوئی روٹھا ہو تم سے اس کے انداز میں خوش رہو. جو لوٹ کر نہیں آنے والے ان لمحوں کی یاد میں خوش رہو. کل کس نے دیکھا ہے، اپنے آج میں خوش رہو.
میری قبر پہ ڈرامہ نہ رچایا جائے، جو خیر خواہ ہے تو ساتھ دفنایا جائے۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ اینٹوں کی وکٹیں، وہ ٹوٹا سا بلہ، وہ گلیوں کی رونق، وہ اپنا محلہ، وہ جیبوں میں سکے مچاتے تھے شور، امیری کے دن وہ مٹی کا گلہ۔ اے بچپن بتا تو کہاں کھو گیا ہے، یا کہہ دے تو اب بڑا ہو گیا ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ سب سے بڑا منافق اور بدبودار اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ غم سچ میں نعمت ہوتے ہیں نا، انہیں کے ملنے پر جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ہم اسے اٹھا کر اس کے بنانے والے کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ کتنا پیارا ہے نا، صرف اسے جوڑتا ہی نہیں بلکہ مفت میں ساتھ اپنی محبت بھی اس میں ڈال دیتا ہے۔ اور جانتے ہو اس سب کی قیمت کیا ہے؟ صبر۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے اس زمانے میں، لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔